اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ البقرہ آیات 28 اور 29 ترجمہ ہے، کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالی سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور خدا تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید رسالت کے دلائل پیش کیے گئے تھے، اور جو منکرین ہیں ان کے جو باطل خیالات ہیں اس کا رد تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کے احسانات کا تذکرہ ہے، اور اس پر تعجب کا اظہار ہے کہ اتنے سارے احسانات ہونے کے باوجود بھی کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یعنی ظالم اور کافر لوگ۔ اور بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دلائل پر غور کرنے کو تیار نہیں ہو تو کم از کم جو اللہ تعالیٰ شانہ نے اتنی ساری چیزیں پیدا کر کے تم پر احسان کیا ہے، اور تمہیں خود پیدا کر کے احسان کیا ہے، تو کم از کم اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی ذات کو مانتے، اللہ کو رب مانتے اور اسلام قبول کر لیتے، لیکن یہ بھی تم نے نہیں کیا۔ جو آیت 28 میں شروع ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو یا اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کر رہے، یعنی یہ تعجب کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کو انکار کرتے ہو۔ اس میں یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا تو براہ راست انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا انکار کرنا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ شانہ کا ہی انکار کیا ہے۔ تو یہ بات مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دل و جان سے، یعنی ان سے محبت بھی کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ اگر ایک بھی سنت کو نعوذ باللہ برا سمجھا یا انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین کا اور اللہ تعالیٰ شانہ کا ہی انکار کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم جو تھے پہلے بے جان تھے۔ اموات جو ہے میت کی جمع ہے، یعنی مردہ ہونا یا بے جان ہونا۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ ذرات سے ہوتی ہے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے یہ جو ذرات ہوتے ہیں یہ کچھ ایسی چیزوں میں موجود ہوتی ہیں جو منجمد شکل میں ہوتی ہیں، جیسے پہاڑ ہیں یا پتھر وغیرہ ہیں۔ کچھ ذرات جو ہیں وہ بہنے والی چیزوں میں ہوتے ہیں، جیسا کہ پانی ہے یا نہریں وغیرہ ہیں۔ کچھ ذرات جو ہیں وہ غذاؤں کی صورت میں یعنی موجود ہوتے ہیں۔ الغرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ کسی انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے جو ذرات ہیں وہ مختلف جگہ دنیا میں مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے وہ اللہ تعالیٰ شانہ اس سے اس کا جسم بناتے ہیں، یعنی مٹی سے جسم بناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مٹی سے بھی پہلے وہ ذرات ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوتے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کروڑوں ذرات غالباً پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھیلے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ شانہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جسم میں جمع کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، یعنی ہمیں تم نے جان بخشی، تمہیں جو ہے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا، تمہارے اندر روح جو ہے چلی گئی تو تم انسان بن گئے، اور اس سے پہلے تمہارا کچھ وجود نہیں تھا۔ تو تمہیں یہ بات معلوم ہے پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ پھر اللہ فرمائے ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اب اس ثم کا مطلب ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی، یمیتکم، تو وہ تمہیں موت دے دے گا،
یعنی تمہیں موت آ جائے گی جب تمہارا مقررہ وقت دنیا میں ختم ہو جائے گا، تمہارا امتحان لینے کا وقت ختم ہوگا اللہ کی طرف سے، تو موت آ جائے گی اور یقینی آئے گی، اور کوئی بھی موت کو اپنے ٹال نہیں سکتا، تمہیں لازمی تمہاری روح قبض کر لی جائے گی اور تم دنیا سے کوچ کر جاؤ گے۔ اور پھر ثم یحییکم، تو پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا، جو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے کر دیا، تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا تو اور آسانی سے ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف تمہیں لے کر جایا جائے گا۔ تو اس میں جو ثم یحییکم کا مطلب یہی ہے کہ کچھ عرصہ تمہیں موت کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم زندہ کیے جاؤ گے۔ تو ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لے کے جایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، یعنی میدان محشر میں انتظار ہوگا، اور پھر تمہاری حساب کتاب کی باری آئے گی تو پھر تمہیں جو ہے نا حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بات تو احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حساب کتاب جو ہے وہ فوراً سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ ایک عرصہ گزرے گا جس میں اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے حساب کتاب کو شروع نہیں فرمائیں گے، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے گزارشات کریں گے، فرمائشیں کریں گے، تو پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، ان کی دعا سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اس لیے جب انسان پیش ہوگا تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ ان آیات میں ظاہری طور پہ قبر کی زندگی کا تذکرہ نہیں ہے، تو قبر کی زندگی اصل میں وہ ایک حقیقی زندگی نہیں ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی کی تکمیل ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ کوئی زندگی کی حیثیت رکھتی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ قبر کی زندگی کو الگ سے جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، اشارتاً بتایا گیا، یعنی ثم یحییکم میں اشارتاً بتایا گیا کچھ عرصہ تمہیں موت کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، یعنی قبر میں، اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے انتہائی مختصر طریقے سے اور بہت ہی کم الفاظ سے پوری انسان کی تخلیق، اس کی زندگی، اس کی قبر کی زندگی، اس کا آخرت میں اٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا، یہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا جو ہے اس کو اختصار کے ساتھ فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر آگے یہ اختصار کا سلسلہ خوبصورتی کے ساتھ جاری رہا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری آنے والے انسان تک، اور تمام جنات کے لیے، تمام حیوانات کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں دیں، کھانے پینے کی دیں، لباس کی دیں، چلنے پھرنے کی دیں، نوکری کی دیں، مال کی دی، صلاحیتیں استعمال کرنے کی دیں، اور جو ہے آکسیجن اللہ نے ہمیں دی، سورج دیا، رات دی رات کو سونے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے شادی بیاہ کا سلسلہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولادیں دیں، رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ تو انسان جو زندگی دنیا میں جو بھی گزارتا ہے، جو بھی اس کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ سب کا سب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی انسان کو بتائی، اور اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی جب ساری چیزیں پیدا ہی اللہ نے کی ہیں، تو اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں فائدہ ہے، چاہے ہم اس کو استعمال کے حساب سے فائدہ حاصل کریں یا پھر اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ تو جو بھی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں، وہ انسان کے فائدے ہی کی چیز ہے، اگر انسان اپنی غور و فکر کرے اور عقل کو استعمال کرے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہوں نے ارادہ کیا آسمانوں کا۔ تو پہلے جو ہے زمین بنائی گئی، تو یعنی اس کو ایک طرح سے پہلی تخلیق اس کی گئی، یعنی زمین کی بنیادیں رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا کہ اب آسمان بنائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثم استوى، استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، سیدھا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے طے بطے جو ہے 7 آسمان جو ہے بنا دیے، اور اس کی اور بھی آیات میں تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اپنی قدرت سے، اور بہت ہی القدرت کا بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے آسمان بنائے ہیں، انسان کی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام انسانوں کے لیے کیا کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے جنت کا راستہ حاصل کرے۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کا جو ہے علم رکھنے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر چیزوں کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، جیسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اگر کام دیا جائے تو بعض اوقات غفلت کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی غفلت نہیں ہے۔ ایک ایک چیز جو اللہ نے ایک ایک ذرہ پیدا فرمایا ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھی ہم ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جنت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہ شریعت نے آپ کو اس چیز سے منع کر دیا گیا ہو کہ بھئی یہ چیز آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ویسے دنیا کی ہر چیز آپ کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو علماء کا فرقہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ یعنی ہر چیز جو ہے وہ منع ہے جب تک کہ شریعت اس کو اجازت نہ دے دے۔ تو ان دونوں چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف دو نظریات ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز اجازت دے دی گئی ہے وہ ہم استعمال کریں، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم منع ہو جائیں۔